الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعد. سبحان اللہ. سبحان اللہ. سبحان اللہ. وعلى آله وأصحابه وأزواجه وأهل بيته سرمدا دائما أبدا أبدا أبدا. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً. قَالُوا أَتَجْعَلُ فِيهَا مَن يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك قال إني أعلم ما لا تعلمون. وقال الله تعالى في مقام آخر وَإِذِ ابْتَلَى إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا قَالَ وَمِنْ ذُرِّيَّتِي قَالَ لَا يَنَالُ عَهْدِ الظَّالِمِينَ. صدق الله العظيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. وعلى آل سيدنا محمد كما بآواز بلند پڑھیے الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ. پڑھیے نہیں پڑھیے الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ صدیق عکس حسن کمال محمد دستی. صدیقی عکس حسن کمال محمد دستی. فاروق ذل جاہو جلال محمد دستی. عثمان ضیائے شمع جمال محمد دستی. حیدری بہار باغ خصال محمد دستے. سبحان اللہ. اسلام ماتاتی خلفائے راشدین
ایمان ما محبت آل محمد نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، اسلام ما طاعت خلفائے راشدین، اور ایمان ما محبت آل محمد سی، اور جس راہ گزر سے گزرا لختے دل بطول، حاصل ہو کاشی ہم کو اسی راہ گزر کی دھول، حاصل ہو کاشی ہم کو اسی راہ گزر کی دھول، یکتا ہے اہل بیتی یہ ایمان ہے میرا، کرتے ہیں میری بات کو سب اہل نظر قبول۔ اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا اور نعت جناب سید الانبیاء احمد مجتبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وعلی آلہ واصحابہ وازواجہ واہل بیتہ افضل التحیات واکمل الصلوات کے بعد، صاحب صدر گرامی قدر فاضل نوجوان واعظ خوش الہاں حضرت علامہ مولانا مفتی ولی رضا صاحب قادری، داعی محفل حاضہ زبدہ اہل سنت حضرت علامہ مولانا قاری محمد قاسم رضوی صاحب، مفتی اسلام حضرت علامہ مولانا مفتی محمد اسماعیل صاحب، فاضل نوجوان حافظ قرآن حضرت علامہ مولانا قاری محمد اجمل شہبازی صاحب، خطیب اہل سنت حضرت علامہ مولانا محمد اسلم ربانی صاحب، فاضل نوجوان حضرت علامہ مولانا حافظ عبد الرحمن صاحب، برادر محتشم و مکرم میری جماعت کے عظیم فاضل حضرت علامہ مولانا حکیم محمد محسن رضوی صاحب، صدر انتظامیہ مسجد حاضہ و سنٹر حاضہ محترم المقام جناب محمد شکیل زمان صاحب، دیگر علماء کرام، نعت خوانان، قرائے اعظام، بزرگوں، دوستوں، عزیز ساتھیوں، اور جیسے مجھے بتایا گیا کہ ریڈیو کے ذریعے میری یہ بات اہلیان نوٹیگم جس میں بزرگ بھی ہیں اور میری واجب الاحترام مائیں، بہنیں اور بیٹیاں بھی ہیں، ان سب کی خدمت میں سلام بھی پیش کر رہا ہوں، اور 1434ویں ہجری یہ جو
اسلامک لونر کیلنڈر شروع ہوا ہے، اس کی مبارک بھی پیش کر رہا ہوں۔ اس کے ساتھ دعا گو ہوں کہ اللہ تعالی اس نئے سال کی تمام نوازشات، تمام احسانات، تمام برکات سے صرف ہمیں ہی نہیں بلکہ پوری امت مسلمہ کو مالا مال فرمائے، اور اللہ تعالی اس نئے سال کی جتنی بھی آفات و بلیات ہیں، بلائیں ہیں، وبائیں ہیں، اللہ تعالیٰ ان سے صرف ہمیں ہی نہیں بلکہ سرکار کی ساری امت کو محفوظ و مامون فرمائے، آمین ثم آمین۔ یہ سن کر اور دیکھ کر بڑی خوشی ہوئی کہ جماعت اہل سنت نوٹی گم کے زیر اہتمام و انصرام آج کا یہ پروگرام صرف آج کا ہی نہیں بلکہ یکم محرم الحرام سے مختلف مساجد کی تناظیم کے تعاون سے مختلف موضوعات پر یہ پروگرام ترتیب دیے گئے۔ اللہ تعالیٰ ان تمام علماء اور مشائخ اور ان تمام اہل سنت و جماعت کی مساجد کی منتظمین، نمازی صاحبان اور معاونین کو دونوں جہانوں کی برکتوں، عظمتوں اور رفعتوں سے مالا مال فرمائے۔ آج کے پروگرام کے متعلق مجھے حضرت نے ٹیلی فون تو کیا اور میں یہاں نہ تھا، اور ٹیلی فون مجھے اس وقت ملا جب کہ میں سرکار کے قدمین شریف میں بیٹھا ہوا تھا، اور اس وقت میرے درینہ ساتھی حضرت علامہ مولانا محسن رضوی صاحب وہ تشریف فرما ہیں۔ ہم نے دورہ قرآن، دورہ حدیث بحمدہ تعالی اکٹھا کیا، ان کی بھی آمد ہوئی، اور اس وقت الحمدللہ ان کے حق میں بلکہ پوری امت مسلمہ کے لیے دعا کی گئی۔ تو میں نے وعدہ کر لیا تھا، اسی وعدے کے مطابق میں حاضر ہوں۔ حضرت علامہ مفتی ولی رضا قادری صاحب دامت برکاتہم العالیہ نے بندہ احقر کے متعلق بہت کچھ ارشاد فرمایا، میں اس کا اہل نہیں۔ دعا کیجئے کہ اللہ تعالی حضرت کی زبان سے نکلے ہوئے ان الفاظ کے مطابق بندہ احقر کو کر دے۔ حضرات محترم، چونکہ یہ موضوع جو آج کل چل رہا ہے وہ آپ جانتے ہیں، لیکن حضرت علامہ مولانا قاسم صاحب دامت برکاتہم العالیہ نے بندہ احقر کے ذمے یہ لگایا، اور پھر آج ٹیلی فون پر ایک اور طرف بھی اشارہ کیا، تو انشاءاللہ قرآن و سنت کی روشنی میں اپنے عقائد کی ترجمانی اور اس کے ساتھ ساتھ قوم کی اصلاح اور آئندہ کے لیے لائے عمل، یہ کچھ عرض کرنے کی سعادت حاصل کر رہا ہوں۔ اللہ تعالیٰ اپنے پیارے محبوب کا صدقہ ہم سب کی حاضری کو شرف قبولیت عطا کرے۔ اگر میری بہنیں بات سن رہی ہیں یا بزرگ سن رہے ہیں تو میں ان کی خدمت میں ایک حدیث عرض کر رہا ہوں کہ سرکار فرماتے ہیں تدارس العلم ساعتاً، علم کی محفل میں ایک گھڑی بیٹھنا ساری رات نفل پڑھنے سے بہتر ہے۔ اگر آپ اپنے گھر میں اس نیت کے تحت بیٹھیں کہ ہم نے اللہ اور اللہ کے رسول کی بات کو سننا ہے، تو انشاءاللہ العزیز اگر بظاہر یہاں آپ نہیں بھی آئے تو اللہ تعالیٰ آپ کو اتنا اجر اور ثواب عطا فرمائے گا کہ جس کا کوئی اندازہ ہے ہی۔ تو انشاءاللہ ذمہ داری کے ساتھ عرض کروں گا، اللہ تعالیٰ اپنے پیارے محبوب کا صدقہ مجھے حق کہنے کی توفیق عطا کرے۔ حضرات محترم، موضوع کے متعلق آپ نے سنا
خلیفہ اور امام میں فرق. خلیفہ کسے کہتے ہیں, امام کسے کہتے ہیں؟ خلیفے کے متعلق ہمارا اہل سنت و جماعت کا عقیدہ کیا ہے؟ امام کے متعلق ہمارا کیا عقیدہ ہے؟ اور اس سلسلہ میں صرف اشارے اور کنائے میں ہی بات کروں گا. تقریباً آپ ماشاءاللہ صاحبان علم و فضل یہاں تشریف فرما ہیں, اور ان کی مجالس میں, ان کے مدارس میں, ان کی تدریس کی محافل کو آپ اٹینڈ کرتے ہیں, اور انشاءاللہ العزیز اسی اشارے اور اسی کنائے کو آپ اچھی طرح سمجھیں گے. اللہ تعالیٰ اپنے پیارے محبوب کا صدقہ مجھے حق کہنے کی توفیق عطا کرے. حضرات, یہ بات قرآن اور حدیث سے مستفاد ہے کہ فیض لینے اور فیض دینے کے لیے مجانست کا, مماثلت کا ہونا لازمی اور ضروری ہے. جب تک ہم جنس نہیں ہوگا نا, مثل نہیں ہوگا, اس وقت تک نہ فیض لیا جا سکتا ہے نہ فیض دیا جا سکتا ہے. توجہ فرمائیے, میں انشاءاللہ اشعار بھی پڑھوں گا لیکن توجہ چاہتا ہوں. فیض لینے اور فیض دینے کے سلسلہ میں کیا کہہ رہا ہوں, جب تک مماثلت نہیں ہوگی, مجانست نہیں ہوگی, اس وقت تک نہ میرے بھائیوں فیض لیا جا سکتا ہے نہ فیض دیا جا سکتا ہے. ایک ہوتا ہے افادہ, ایک ہے استفادہ. توجہ میری طرف فرمائیں بھائی, کیونکہ مجلس کے آداب میں ہے نا, اگر آپ کی آنکھ ادھر ادھر چلی گئی تو آپ کا دل و دماغ بھی ادھر چلا جائے گا, تو فائدہ نہیں ہوگا بیٹھنے کا. اب کر رہا ہوں کہ افادہ اور استفادہ, مفید اور مستفید. ایک ہوتا ہے کہ فائدہ لینا یا فائدہ حاصل کرنا, اور ایک ہوتا ہے فائدہ دینا یا فائدہ پہنچانا. یا یوں کہہ لیجئے, ایک ہے فیض لینا اور ایک ہے فیض دینا. تو فیض لینے اور فیض دینے کے سلسلہ میں جب تک درمیان میں کوئی وسیلہ نہیں ہوگا نا, تو میرے بھائیوں فیض نہ لیا جا سکتا ہے نہ فیض دیا جا سکتا ہے. دیکھیے کہ یہ میں نے بات ایک اہل علم کی بولی میں کی ہے, لیکن اب میں اس کو مثال کے ذریعے سمجھاتا ہوں, اور امید ہے بات سمجھ جائیں گے. ذرا توجہ کریں کہ ایک ہے انسان اور ایک ہے حیوان. ایک انسان جب بات کیا کرتا ہے تو اس کے سامنے اگر حیوان ہوگا, ہو سکتا ہے کہ بات کو سن لے لیکن اس بات کا وہ جواب دے سکے گا؟ بولیے, کوئی ڈیلے بول رہے ہیں یا نہیں, ابھی مزہ نہیں آ رہا. ایک بار ذرا دوسری پڑھ لیجیے, ذرا قریب آ رہے ہیں. پھر جناب علی بطور ایگزامپل عرض کر رہا ہوں, بطور تمثیل عرض کر رہا ہوں. اب سمجھانے کی خاطر ایک مثال دے رہا ہوں. سمجھیے کہ اگر ایک انسان ہو اور اس انسان کے سامنے اگر حیوان کو بٹھا دیا جائے یا کھڑا کر دیا جائے,
اگر آدمی اس کے ساتھ گفتگو کرے تو ہو سکتا ہے کہ وہ حیوان اس کی گفتگو کو سنے، لیکن اگر وہی انسان اس پر سوال کرے تو بتائیے اس سوال کا وہ جواب دے گا؟ کیوں؟ اب اس کیوں کا جواب میں آپ سے لے رہا ہوں. کیوں؟ اس کا جواب یہ ہے اس کی جنس الگ ہے. جو یہ ہے وہ نہیں، اور جو وہ ہے وہ یہ نہیں. سمجھ دے بات؟ اب جناب علی آدمی اس کو سمجھانا چاہتا ہے، اور جس کو سمجھا رہا ہے وہ اس کی نسل نہیں، وہ اس کی جنس نہیں، وہ اس کی مثل نہیں. تو جب مثل نہیں تو آدمی اس کو کما حقہ سمجھا سکتا، کما حقہ اس تک فیض پہنچا سکتا، کما حقہ یہ بات اس تک پہنچا سکتا. تو میری بات جناب علی بالکل تمہیدی طور پر آپ سمجھ گئے کہ جب تک جنس ایک نہ ہو، مثل ایک نہ ہو، اس وقت تک نہ فیض لیا جا سکتا ہے نہ فیض دیا جا سکتا ہے. فیض لینے اور فیض دینے کے سلسلہ میں میرے بھائیو مماثلت ہونی چاہیے. اگر مماثلت نہیں ہے نہ فیض لیا جا سکتا ہے نہ فیض دیا جا سکتا ہے. جب یہ بات سمجھ گئے تو میرے بھائیو اب ذرا توجہ کیجئے گا. رب ہے، ہم مربوب ہیں. اللہ ازلی ہے، ابدی ہے، ہم فانی ہے. وہ لامتناہی ہے، ہم متناہی ہیں. وہ خالق ہے، ہم مخلوق ہے. وہ معبود ہے، ہم عابد ہیں. وہ مسجود ہے، ہم ساجد ہیں. ہم مسجود، ہم جناب عالی ساجد ہو کر، عابد ہو کر، مجبور ہو کر، معذور ہو کر اس رب تک رسائی حاصل نہیں کر سکتے، کیونکہ وہ خالق ہے، ہم مخلوق ہیں. تو میرے بھائیو اللہ تعالیٰ نے فرمایا میں اپنا فیض دینا چاہتا ہوں، میں اپنا علم پہنچانا چاہتا ہوں، اپنی معرفت پہنچانا چاہتا ہوں. جب تک یہ درمیان میں وسیلہ نہیں ہوگا اس وقت تک نہ فیض لیا جا سکتا ہے نہ فیض دیا جا سکتا ہے. اب میں میرے بھائیو بات کو تقریباً سمجھا چکا. اب میری بات آپ سمجھ چکے، آپ میری بات کو پک کر چکے، آپ انڈرسٹینڈ ہو چکے. جب آپ انڈرسٹینڈ ہو چکے تو میرے بھائیو ذرا توجہ کیجئے گا. رب ہے، خالق ہے، ازلی ہے، ابدی ہے. اب اللہ تعالیٰ نے خود ہی قرآن میں فرمایا. اللہ تعالیٰ کیا فرماتا ہے؟ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. آیا میں نے جنوں اور انسانوں کو صرف اور صرف پیدا کیا ہے تو عبادت کے لیے. اور تمام مفسرین کرام فرماتے ہیں اے لیعرفون. اللہ فرماتا ہے کہ میں نے جنوں اور انسانوں کو پیدا کیا اس لیے تاکہ وہ میری معرفت حاصل کریں، معرفت حاصل کریں. اب توجہ کیجئے گا، معرفت تب ہوتی ہے جب کوئی شکل ہو تو رب کی شکل ہی نہیں. معرفت تب ہوتی ہے کہ جب کوئی اللہ کی صورت ہو، اللہ کی صورت ہی کوئی نہیں. اللہ جیب سے، سمت سے، بیوی سے، بچوں سے پاک ہے، منزہ ہے، مبرہ ہے. اے اللہ رب العزت تیری معرفت کیسی حاصل کرے؟ رب نے فرمایا تم مجبور ہو، تم معذور ہو، تم مجھ تک ڈائریکٹ حاصل معرفت نہیں حاصل کر سکتے. اب تجھ پر ہم مہربانی کرتے ہیں، تجھ پر فضل اور کرم فرماتے ہیں کہ اپنا تجھ میں اور اپنے درمیان ایک وسیلہ رکھتے ہیں. اچھا بات کو اور سمجھاؤں اور ذرا واضح کروں. ذرا توجہ فرمائے. ماشاءاللہ اللہ کے فضل و کرم سے آپ جانتے ہیں نا کہ ٹی کس طرح بناتے ہیں؟ بولیے. ماشاءاللہ جیڑے منگیتر آئے نا انہوں نے تو پتہ زیادہ ہوئے گا. میرے بھائیو آپ تو جناب یعنی ٹی کو بنانا بڑا آسان ہو گیا، لیکن تھوڑا سا پیچھے چلے جائیے. اور میں تو ابھی حرمین شریفین سے ہو کر آیا نا، جیسے یہاں ہماری قوم فاسٹ فوڈ پر لگ گئی، ہماری قوم فاسٹ ورشپ پر بھی لگ گئی. ایک وقت تھا نا، میری بہنوں ذرا توجہ کریں، میں آپ کو درس دینا چاہتا ہوں. آج پورے یو کے میں
پورے یورپ میں الحمدللہ یورپ میں بھی کئی ایک کنٹریز میں جانے کا اتفاق ہوا. آج جناب علی لوگ کہتے ہیں کہ جناب علی چلو جی میکڈونلڈ چلے جاؤ, KFC چلے جاؤ, فلاں جگہ جاؤ, فلاں جگہ جاؤ, برگر بہت اچھا ملتا ہے. لیکن برگر تو بہت اچھا ملتا ہے کہ آپ نے دیکھا بھی کہ برگر میں کیا استعمال ہوا, گوشت کہاں سے آیا, کہاں سے آیا, حلال بھی ہوا یا نہیں. جناب علی لوگوں نے, ٹیک اوے والوں نے, ریسٹورنٹ والوں نے, اور بڑے بڑے جناب علی KFC والوں نے اور دیگر لوگوں نے جناب علی اس کو ٹیسٹی بنانے کے لیے آپ کی طرف تو دیکھا ہے, لیکن اللہ اور اللہ کے رسول کی طرف نہیں دیکھا. لہذا اے میری ماں, اے میری بیٹی, اے میری بہن, کم از کم اپنے گھر بھی تو ان بچوں کو, اس خامد کو, اس بھائی کو کھانا تیار کر دیا کر, تاکہ جب تو کھانا تیار کرے گی, جب تو کھانا جناب علی بنائے گی, جب تو پکائے گی, تو تجھے پتا ہوگا کہ یہ کھانا کہاں سے آیا ہے, گوشت کہاں سے آیا ہے, اور جناب علی ویجیٹیبل کہاں سے آئی ہے. اس کو میں نے کیا دھو کر میں اپنی ہانڈیا میں ڈال رہی ہوں یا کہ بغیر دھوئے اس کو ڈال رہی ہوں. اس لیے مہربانی فرما کر آپ بھی محنت کیا کریں, کاوش کیا کریں. جب آپ حلال فوڈ اپنے بچے اور بچی کو جناب کھلائیں گی تو انشاءاللہ تیرا بچہ اور تیری بچی امام حسین اور سیدہ کی خادمہ بنے گی. اس لیے تو میرے آقا غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دیگر میرے بھائیوں اولیاء کرام نے یہ ارشاد فرمایا کہ اگر آدمی کو صدق مقال اور عقل حلال نصیب ہو جائے وہ آدمی ولی کامل بن جائے. صدق حلال, اچھا یہ صدق حلال سچ بولنا, اور میرے بھائیو جناب کھانا تو کون, حلال کھانا. تو بہرحال میں بات دور نکل گئی, عرض کر رہا تھا, اشارہ کر دیا. آئیے اگر آپ چاہتے ہیں کہ میرا بچہ حضرت امام حسین کا خادم اور غلام بن جائے, حضرت فاطمہ کا غلام بن جائے, تو پھر اپنے بچے اور اپنے گھر والوں کو صرف فاسٹ فوڈ پر ہی نہ لگائیں بلکہ ان کو اپنے گھروں میں پکا کر بھی کھلائیں. تو میرے بھائیو عرض کر رہا تھا اگر چائے پکانی ہو تو آئیے, آج تو یہ جناب علی یہ بڑا یعنی چائے بنانے کے بڑے طریقے ہیں نا, لیکن میں تھوڑا سی آپ کی توجہ پاکستان کی طرف لے جانا چاہتا ہوں. اچھا اگر چائے بنانی ہے تو آپ نے پہلے چولہا تیار کیا, یا چولہا وہ جناب علی گیس والا ہے یا ہیٹر ہے یا جیسے بھی جناب علی آپ نے آگ جناب لگا دی, اب آگ جل گئی. اب جناب علی جب آگ جل گئی تو آپ نے ٹی بیگ بھی اپنے پاس رکھ لیا, آپ نے چینی بھی رکھ لی, آپ نے دودھ بھی رکھ لیا, آپ نے پانی بھی رکھ لیا. تو آپ سے پوچھتا ہوں اگر پانی کو ڈائریکٹ آگ پر ڈالیں تو کیا چائے بن سکتی ہے؟ بولیے. اگر دودھ ڈالوں تو بن سکتی ہے, اگر ٹی بیگ ڈالوں تو بن سکتی ہے؟ جی نہیں بن سکتی. کیوں؟ بولیے کیوں؟ اب پانی کی جنس اور ہے, آگ کی جنس سمجھیں, پانی کی جنس اور ہے, آگ کی جنس جو آگ ہے وہ پانی نہیں, اور جو پانی ہے وہ چائے بنانی ہے. تو جب چائے بنانی ہے تو میرے بھائیو کوئی پیر صاحب ہو یا مرید ہو, شاہ ہو یا گدا ہو, استاد ہو یا شاگرد ہو, جناب علی پاکستانی ہو یا سعودی عرب میں رہنے والا ہو, کوئی بھی آدمی ہو, یہ بات عقل میں آتی ہے. کیا کہہ رہا ہوں؟ یہ بات عقل میں آتی ہے. یہ بات جناب علی ہمارے مائنڈ کے عین مطابق ہے. آج لوگ کہتے ہیں کہ چونکہ یہ ہماری مائنڈ میں نہیں آتی, یہ ہماری عقل کے خلاف ہے, یہ بات میں ماننے کے لیے اس لیے تیار نہیں ہو کہ میری عقل اس کو ایکسپٹ نہیں کرتی. تو اے میرے بھائی اگر اس کو تو ایسی بات کہہ کے جناب اس کو ٹال دیا کرتا ہے, میری اس بات کا تو جواب دے کہ اگر کوئی آدمی چائے بنانا چاہے تو جب تک دیج کی پتیلے کا وسیلہ نہیں آئے گا اس وقت چائے بن سکتی نہیں. واضح بلند بولیے, چائے بن سکتی.
اب چائے بنانے کے لیے پتیلا جناب علی دیج کی درمیان میں یوں کہہ لیجیے وسیلہ ادھر توجہ میرے طرف فرمائیے درمیان میں وسیلہ درمیان میں یہ دیج کی جب نہیں رکھیں گے اس وقت تک چائے بن سکتی نہیں. اچھا جناب علی جب دیج کی ہم نے درمیان میں رکھ لی دیج کی ہم نے درمیان میں رکھ لی اب ادھر سے آگ کو ہم نے آن کیا یا ہیٹر کو آن کیا چولہے کو آن کیا گیس کو آن کیا جب آن کیا نا تو جناب اب پانی اس میں ہم نے ڈالا کس میں دیچکی میں اب دیکھیے کہ ایک ہی پتیلی ہے اس کی دو جیتیں ہیں ایک جیت ہے نچلی ایک جیت ہے اوپر والی یہ نچلی جیت ادھر سے وہ فیض لے رہی ہے ادھر فیض دے رہی نہیں سمجھے ابھی ادھر سے فیض کیا کہہ رہا ہوں ادھر سے فیض لے رہی ہے اور ادھر فیض ادھر سے جناب علی ایک طرف ہے جناب علی استفادہ ایک طرف ہے افادہ ایک طرف سے ہے مستفید ایک طرف مفید ادھر محتاج ہے ادھر محتاج الہ ہے ادھر سے فیض لیتی ہے ادھر نہ دیتی ہے ایک ہی دیش کی لیکن ادھر سے فیض لے رہی ہے ادھر سے فیض دے رہی ہے اے اللہ تو رب ہے ہم مربوب ہے تو خالق ہے ہم مخلوق ہے ہم ڈائریکٹ میرے بھائیو اللہ رب العزت سے فیض نہیں لے سکتے تھے اللہ نے 1,24,000 انبیاء کرام کا درمیان میں وسیلہ رکھا وہ نبی ادھر سے فیض لیتے ہیں اور دوسری جیت کے ساتھ ہم تک فیض پہنچاتے ہیں نبی اور رسول دیکھیے وہ نور بھی ہوتا ہے وہ بشر بھی ہوتا ہے نورانیت کے تحت وہ ادھر سے فیض لیتا ہے اور بشریت کے تحت ادھر فیض کیا کہتا ہوں فیض پہنچاتا ہے یہ نہیں ہے کہ جناب عالی یہ اللہ رب العزت دیکھیے کہ اللہ تعالیٰ نے ہم پر مہربانی فرمائی ہے کیا کہہ رہا ہوں اللہ نے ہم پر مہربانی کی ہے کیا کہہ رہا ہوں پھر تو فرمائیے اللہ نے ہم پر مہربانی کی ہے اللہ تعالیٰ نے ہم پر فضل کیا اللہ رب العزت نے ہم پر کرم نوازی فرمائی فرمایا فیض لینے اور فیض دینے کے سلسلہ میں یہ جب تک وسیلہ نہیں ہوگا اس وقت تک کوئی نہ فیض دے سکتا ہے نہ کوئی فیض لے سکتا ہے تو اللہ نے ہم پر کیا فضل فرمایا کیا فضل فرمایا کیا کرم نوازی فرمائی اب سنیے قرآن اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ انی جائل فی الارض خلیفہ فرمایا اے پیارے حبیب وہ وقت یاد کیجئے جب آپ کے رب نے فرشتوں کو کہا کہ اے فرشتوں میں اپنا نائب بنانے والا اپنا خلیفہ بنانے والا ہوں توجہ فرمائیے حضرت نے فرمایا خلافت پر اب توجہ کیجئے کہ میں نے قرآن اور حدیث کی روشنی میں آپ کو سمجھانے کی کوشش کی ہے کہ خلیفہ اب دیکھیے کہ خلیفہ فرمایا اے پیارے حبیب وہ وقت یاد کیجئے کہ جب آپ کے رب نے یہ کہا کن کو کہا فرشتوں کو کہ اے فرشتوں میں اپنا نائب بنانے والا ہوں اپنا خلیفہ بنانے والا ہوں تو انہوں نے کیا کہا کنہوں نے ان فرشتوں نے انہوں نے یہ کہا کہ اے اللہ ایسے کو خلیفہ بنائے گا جو فتنہ فساد کرے گا خون ریزی کرے گا جنگ و جدال کرے گا وہ جناب عالی آئے دن فتنہ اور فساد اور دیکھیے کہ آج کل تو حال ہمارے یوکے میں ہے کہ جناب باپ کی بیٹے کے ساتھ بیٹے کی باپ کے ساتھ خامد کی بیوی کے ساتھ بیوی کی خامد کے ساتھ پڑوسی کی پڑوسی کے ساتھ اور اپنے علاقے کے لوگوں کے ساتھ جناب عالی دستوں گرے ہیں ایک دوسرے کا جناب علی ہاتھ وہ اپنے بازو کو اٹھا کر جناب علی ان کے ساتھ مخالفت کرتے ہیں بظاہر کچھ بھی ہے اور اندرون خانہ کچھ کرتے ہیں اپنے بینیفٹس کے حصول کے لیے اور جناب علی دھوکے بازی کے خاطر طرح کے ہم نے فراڈ چلا رکھے ہیں اور کبھی ادھر کچھ ہے ہمارا چہرہ ادھر کچھ ہے آج حال ہمارا یہ ہے کہ زبان سے کہہ بھی دیا لا الہ تو کیا حاصل زبان سے کہہ بھی دیا
لا الہ تو کیا حاضر، ارے دل و نگاہ مسلمان نہیں تو کچھ بھی نہیں۔ آج ہماری حالت جو ہے وہ آپ کے سامنے، اللہ تعالیٰ اپنے پیارے محبوب کا صدقہ اور ان بزرگان دین کیا جو تذکرہ کر رہا ہوں ان کا صدقہ اللہ ہماری حالت کو بہتر سے بہتر بنا دے۔ ہم میں جو کریکٹر وائز، کردار وائز، اقوال وائز، افعال وائز، احوال وائز جو کمیاں ہیں، اللہ اپنے پیارے محبوب کا صدقہ ان کو تبدیل فرما دے۔ تو میرے بھائیو دور نکل گیا، عرض یہ کر رہا تھا، اللہ نے جب کہا نا فرشتوں کو، تو فرشتوں نے کہا کہ یا اللہ یہ کرے گا، وہ کرے گا، انہوں نے اعتراض کیا۔ اب میں اس پر بات نہیں کرتا زیادہ، تو اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا انی اعلم ما لا تعلمون، فرمایا جو میں جانتا ہوں تم، بولیے جو میں جانتا ہوں تم نہیں جانتے۔ لوگ کہتے ہیں خلیفہ، اب توجہ فرمائیے، خلیفہ اس رب نے اب جناب خلیفہ، اب خلیفہ کتنے ہیں؟ اب دیکھیے کہ 1,24,000 انبیاء کرام علیہ السلام۔ اب میں اس آیا مبارکہ کی روشنی میں یہاں خلیفہ کا لفظ بنا ہے خلفن سے، خلف کسے کہتے ہیں؟ وہ جو پیچھے آئے، خلف سے پہلے سلف ہوتا ہے، سلف ہوگا تو اس کا خلف ہوگا نا۔ اب میں یہ بات قرآن کی روشنی میں عرض کر چکا ہوں، اب میں دوسری آیا مبارکہ جو عرض کر رہا ہوں وہ بھی سن لیجئے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ کیا فرمایا؟ وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ، اے پیارے حبیب وہ وقت یاد کیجئے جب اللہ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو چند کلمات کے ذریعے آزمایا۔ چند کلمات، وہ کون سے کلمات تھے؟ وہ میرے بھائیو ایک نہیں، دو نہیں، بلکہ اس کی بڑی لسٹ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کو جناب بیٹے کے ذریعے آزمایا، ان کی بیوی کے ذریعے آزمایا، اور جناب علی بڑے ہونے کے ناطے سے قربانی کے ذریعے آزمایا، اور مہمانی کے ذریعے جناب علی آزمایا۔ اللہ رب العزت نے ان لبوں کو کاٹنے اور داڑھی کو بڑھانے کے ذریعے آزمایا، اور زیر بغل ناب جو بال ہیں اور جناب علی زیر ناب بال ہیں ان کو مڑانے کے ذریعے جناب آزمایا۔ ایک نہیں بلکہ بے شمار آزمائشوں کا تذکرہ ہے۔ جناب حضرت علامہ فخر الدین رازی کی کتاب پڑھ کر دیکھ لیجئے، بیضاوی پڑھ لیجئے، اور شیخ سلیمان جمل کی کتاب پڑھ لیجئے، تفاسیر کی وہ کتاب موجود ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جن کے ذریعے بھی ان کو آزمایا، رب ہو کر کہتا ہے کہ انہوں نے اس آزمائش میں وہ پورے جب پورا کر دیا نا، تو میرے بھائیو ظاہر ہے کہ ٹیسٹ لینے کے بعد پھر اس کو انعام بھی ملتا ہے، ٹیسٹ کے بعد جزا بھی ملتی ہے۔ رب نے فرمایا کہ اے پیارے ابراہیم تم نے تو اس ٹیسٹ کو پورا کر دیا ہے، اب میری طرف سے جزا کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا انی جاعلک للناس اماما، اے پیارے خلیل اب میں تجھے پیشوا اور امام بنانے والا ہوں، امام بنانے والا ہوں۔ اب دیکھیے ادھر خلیفہ کا لفظ اور ادھر امام کا لفظ، ادھر خلیفہ اور ادھر امام، اور پھر اللہ تعالیٰ کے پیارے ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام نے عرض کیا کہ یا اللہ یہ جو انعام مجھے مل رہا ہے، یہ امامت والا جو انعام ہے کیا میری ذریت میں بھی ہوگا؟ رب نے فرمایا کہ اے پیارے تو نے تو یہ کہا، اپنی ذریت کے متعلق تو سوچا ہے، اپنی اولاد کے متعلق تو سوچا ہے۔ یہاں فل سٹاپ لگاتے ہوئے پھر جناب علی اشارہ کر رہا ہوں کہ اے میرے بھائیو حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام وہ ابراہیم ہے کہ جو اپنی ذریت کا بھی سوچتے ہیں، اور میں اور آپ وہ ہیں کہ جو ملت ابراہیمی میں سے ہیں، اور ملت ابراہیمی کی پیروی کرنے کا حکم رب نے نبی پاک کو دیا، وَاتَّبِعْ مِلَّتَ
ملت ابراہیم حنیفہ کہ آپ ملت ابراہیم کی پیروی کیجئے. تو جب ان کی پیروی ہے اور آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ بے شمار احکام جو اللہ نے ان کو دیے وہی احکام وہی آرڈرز میرے بھائیو آج شریعت محمدیہ پہ بھی جاری ہے ساری. ان کی تفصیل طلب ہے لیکن ٹائم اجازت نہیں دیتا کہ میں عرض کروں. لیکن یہ بات ضرور رکھیے ذہن میں کہ ہم نبی پاک کی شریعت پر بھی عمل کرتے ہیں اور حضرت ابراہیم کی ملت پر بھی عمل کرتے ہیں. ہم ملت ابراہیمی ہیں تو جب حضرت ملت ابراہیمی ہے تو پھر ملت ابراہیمی کا جناب تعارف کیا ہے, تعارف کیا ہے, انٹروڈکشن کیا ہے. انٹروڈکشن آج دیکھ لیجئے, آج دیکھ لیجئے. اللہ تعالیٰ فضل فرمائے, کرم فرمائے. حضرت علامہ اسماعیل صاحب مفتی صاحب قبلہ, اور ادھر بھی مفتی ہے, ادھر بھی مفتی ہے, ادھر مجھ سے ہر اعتبار سے مجھ سے افضل, اور ادھر بھی حضرات علماء کرام تشریف فرما ہے. میرے بھائیو اب میں عرض کر رہا ہوں کہ فتنوں کا دور ہے. سرکار دو جہاں صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ قرب قیامت ایک وقت آئے گا کہ اس طرح فتنے اٹھیں گے کہ جس طرح اگر تسبیح کے ایک دھاگے کو اس طرح کاٹ دیا جائے تو ایک ایک کر کے دانہ نیچے گر جایا کرتا ہے, یہی حال قرب قیامت کو ہوگا. ہم کیا کریں کہ ہمارے ہی لوگ سنی بن کر اپنے آپ کو سنی کہلا کر جناب علی کبھی رفض کی طرف متوجہ ہو رہے ہیں, کبھی خوارج کی طرف متوجہ ہو رہے ہیں, کبھی جناب علی صحابہ کرام کی شان میں گستاخی کر رہے ہیں, کوئی جناب اہل بیت زام کی شان میں گستاخی کر رہا ہے, اور کوئی جناب علی ولی کامل کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہے, کوئی غوث پاک کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہے, کوئی جناب علی کوئی اٹھ کر کبھی ٹی وی پر بیٹھ کر ٹی وی کی سکرین کے سامنے بیٹھ کر کبھی ادھر کی بات کرتا ہے, کبھی ادھر کی بات کرتا ہے, اور کوئی کہتا ہے نہیں جناب سارے صحیح ہیں, ان سب کو ساتھ لے کر چلو. سارے جناب وہ پیری بھی کر رہے ہیں اور وہ مشائخ بھی بنے ہوئے ہیں, لیکن میرے بھائیو اپنے آپ کو سنی کہلوا کر پھر آقا امام اہل سنت کے مسلک اور طریقے کے خلاف چل رہے ہیں. اللہ تعالیٰ یہ ہم پر فضل اور کرم فرمائے. میرے بھائیو جب ایسے فتنہ میرے بھائیو جب آ جائے تو لوگ جب ایسا کیا کرتے ہیں تو ان کے پیچھے کچھ نہ کچھ وجہ ہوتی ہے. لیکن آقا حسین کا تذکرہ کرتے ہوئے میں یاد کر رہا ہوں کہ حالات کے قدموں میں قلندر نہیں گرتا. نعرہ تکبیر, یا حالات کے قدموں میں قلندر نہیں گرتا. او یار تو پیر بن کر اپنے مریدوں کو نہ دیکھا کر, تو جناب علی عالم دین بن کر مقتدیوں کو نہ دیکھا کر, اپنی جناب علی تنظیم کو نہ دیکھا کر, اپنے چودھری اور اپنے جناب علی ٹرسٹی کو نہ دیکھا کر, بلکہ دیکھنا ہے تو کملی والے کو دیکھنا ہے جو ابو بکر کو دے, صدیق اکبر کو دو, اور حضرت فاروق اعظم عثمان غنی اور حیدر کرار کو دے کے انہوں نے کیا کیا, اور پھر آقا حسین نے کیا کہ حالات کے قدموں میں قلندر نہیں گرتا. یہ نہیں ہے کہ جناب جدھر کی ہوا ہو ادھر ہی چلے جاؤ, نہیں بلکہ مسلک ہوتا ہے, مذہب ہوتا ہے, مذہب اور اس مسلک کی غیرت کو میرے بھائیو ہم میرے جتنے بھی ہمارے اکابر ہیں انہوں نے الحمدللہ کیا درس دیا, اور آج کیا ہمیں دیکھنے میں آ رہا ہے. اللہ تعالیٰ امت مسلمہ پر اور مسلک حق اہل سنت و جماعت پر کرم فرمائے. انہوں نے درس کیا دیا آقا حسین رضی اللہ تعالی عنہ. میرے بھائیو آپ مدینہ میں بھی تھے تو آپ نے حالات کو دیکھ کر ہاں میں ہاں نہیں ملائی. کیا کہہ رہا ہوں, ہاں میں ہاں نہیں ملائی. اور پھر جناب علی جب مکہ المکرمہ تشریف لائے تھے
مکہ المکرمہ تشریف لائے تھے، اور آپ کو معلوم ہے الحمدللہ مجھے کئی ایک چہرے نظر آ رہے ہیں کہ جن کو الحمدللہ میں پہلے سے جانتا ہوں، اور ہو سکتا ہے کہ حرمین شریفین بھی وہاں زیارت ہوئی ہو۔ 8ویں تاریخ کو لوگ احرام باندھ کر منا جایا کرتے ہیں، کیا کہتا ہوں، منا جایا کرتے ہیں۔ اب جناب علی احرام باندھ کر منا کی طرف جاتے ہیں کیونکہ حج کے ایام وہ شروع ہو جایا کرتے ہیں، لیکن آقا حسین آج یہ احرام باندھ کر ادھر نہیں جا رہے بلکہ کسی اور طرف جا رہے، اور بڑی بڑی جناب علی آفر، حسین مان جا، حسین ایسا کر لے، لیکن آقا حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی طرف سے آواز یہ آتی ہے کہ جس کے رگوں میں فاطمہ الزہرا کا پاکیزہ دودھ ہو، جس نے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے کندھوں پر بیٹھ کر مدینے کی گلیوں کی سیر کی ہو، جس نے ابو بکر صدیق کے، فاروق اعظم کے، عثمان گلی کے، حضرت علی شرع خدا کے خطبوں کو سنا ہو، وہ کبھی بھی دوگلی پالیسی اختیار نہیں کر سکتا، وہ کبھی بھی وہ جناب علی حالات کو دیکھ کر ادھر سے ادھر نہیں ہوا کرتا، وہ اپنے مسلک کو چھوڑا نہیں کرتا، بلکہ تمام لوگوں کو بتایا کہ اگر تم بھی آقا حسین کے نقشے قدم پر چلنے کے لیے تیار ہو تو حسین یہ کہہ رہا ہے کہ حالات کے قدموں میں قلندر نہیں گرتا، اور ٹوٹے بھی ستارہ تو زمین پر نہیں گرتا، دریا تو سمندر میں گرا کرتے ہیں ہر دمی، لیکن کسی دریا میں سمندر نہیں گرتا۔ اے میرے بھائیو ذرا توجہ کیجئے گا، پھر پیچھے جا رہا، خلیفہ کا لفظ بنا ہے خلف سے، اور اس کا تذکرہ اللہ نے اس آیت میں کیا، اور امام کسے کہتے ہیں؟ حضرت علامہ امام راغب رحمت اللہ علیہ ارشاد فرماتے ہیں امام اس کو کہتے ہیں کہ جس کی اقتداء کی جائے، خواہ وہ انسان ہو اور اس کا قول یا اس کا فعل یا کوئی کتاب، کہ جس کی پیروی آدمی کرے اس کو امام کہتے ہیں۔ لیکن ان دونوں سے پہلے پھر میں ایک طرف توجہ اور آپ کی مبذول کرانا چاہتا ہوں، اور امید ہے بات کہ آپ سمجھ چکے ہوں گے، اور کیا دیکھیے علماء اکرام تشریف فرما ہیں یہاں، وَإِذْ قَالَ ادھر بھی ہے وَإِذْ قَالَ کہ جب رب نے فرشتوں کو کہا کہ میں اپنا نائب بنانے والا ہوں، اور ادھر بھی ہے وَإِذْ ابْتَلَىٰ کہ جب رب نے آزمایا، اور ادھر بھی عز ہے، ادھر بھی عز ہے، اور علماء مفسرین فرماتے ہیں اس سے پہلے اذکر پوشیدہ ہے۔ کیا ہے؟ بولیے کیا ہے؟ اذکر۔ اذکر کسے کہتے ہیں؟ اذکر کا معنی ہے یاد کیجئے، بولو یاد کیجئے۔ تو یاد کس چیز کو دلایا جاتا ہے؟ یاد ہمیشہ اس کو دلایا جاتا ہے جو بات ذہن میں ہو، تو توجہ دلانے کی خاطر یا یاد کرانے کی خاطر آدمی یاد کرواتا ہے۔ توجہ فرمائے، میں ایک مثال دیتا ہوں سمجھ جائیں گے۔ اگر جناب علی آپ کا بیٹا ہے، وہ پاکستان ہے، اور ظاہر ہے کہ جب پاکستان کسی بیٹے کو ادھر منگوانا ہو تو 3 چیزوں کی ضرورت ہے نا، اس کے پاس جاب ہونی چاہیے، بینک بیلنس ہونا چاہیے، اور مکان، یہی ہے نا۔ اچھا، اگر آپ نے جناب علی یہ تینوں چیزیں پرووائڈ کی، سپانسر بنوایا، وکیل سے ریکمینڈ کروا کے وہی سپانسر آپ نے بھیج دیا، جب بھیجا، لیکن آپ نے نہیں بھیجا اپنے بیٹے کو، کیونکہ آپ کے پاس جاب نہیں ہے، آپ کے پاس پراپرٹی نہیں ہے، آپ کے پاس بینک بیلنس نہیں ہے، آپ نے کسی دوسرے دوست کو کہا، تو دوست نے کہا کہ ٹھیک ہے جی میں منگوا دیتا ہوں، لیکن کیا وہ بچہ
میرا آ کر کوئی ہیلپر بنے گا؟ جی بالکل بنے گا، کوئی فکر نہ کرے، میرا بچہ آپ کے کہنے میں رہے گا، میرا بچہ جناب علی آپ کے فرمان کے مطابق وہ دن گزارے گا۔ ویزا لگ گیا، وہ آ گیا، ہے نا توجہ آپ کی؟ آ گیا، جب آیا ادھر تو جناب علی ظاہر ہے نا کہ جب تک اس کی سٹے نہیں ہوئی تو اس کی حالت جو ہوتی ہے وہ آپ کو جانتے ہیں۔ جب سٹے ہو گئی تو پھر وہی جناب علی اپنے سپانسر بھیجنے والے کو کہتا ہے جناب وہ تو وعدہ میرے باپ نے کیا تھا نا، ہی پرامسڈ ود یو ناٹ آئی، میں نے تو پرامس نہیں کیا تھا، میرے باپ نے کیا تھا۔ باپ کہتا ہے نہیں بیٹے، اس نے مہربانی کی ہے لہذا اس کی بات کو مان۔ اچھا ٹھیک ہے جی، وہ جناب اس کو سمجھ نہیں آتی، اب وہی دوست کہتا ہے او بھتیجے یاد کرنا جدوں تو جیلم گجرات اور پاکستان رہ رہا سیں، تیرے کول کھان واسطے پین واسطے کچھ نہیں سی، تے اج میں تینوں انگلینڈ منگوا لیا۔ نہیں سمجھے؟ آج تو جناب علی میری آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر باتیں کرتے ہیں، وہ وقت یاد کر۔ تو نے فرمایا میرے بھائیو یہ بات اس لیے کی جاتی ہے تمثیل کے طور پر، سمجھانے کے طور پر، آپ سمجھ چکے میرے بھائیو ذرا توجہ کیجیے گا، ہمیشہ بات وہ آدمی اس کو یاد کروا رہا ہے کہ تو پاکستان کی طرف دے کہ تیری ایک حالت وہ تھی اور آج حالت یہ ہے، تو وہ وقت یاد کر۔ بلا تشبیہ و تمثیل، اللہ رب العزت نے جب خلیفہ بنانا چاہا تھا اس وقت میرے بھائیو صرف خدا ہی تو تھا، فرشتے ہی تو تھے، تو ان کے سامنے میٹنگ کال کی تھی نا رب نے، اور رب نے فرمایا تھا میں ایسا کرنے والا ہوں، حالانکہ وہ خالق ہے لیکن پھر بھی مشورہ کر رہا ہے۔ تو میں کیا کر رہا ہوں، میں ایک اور سبق دے رہا ہوں، پھر بھی مشورہ کر رہا ہے۔ آج ہمارے یو کے میں میرے بھائیو آئے دن لڑائیاں ہیں تو کیوں؟ بیوی اپنے خامد سے مشورہ نہیں کرتی، خامد بیوی سے مشورہ نہیں کرتا، ماں بیٹی سے مشورہ نہیں کرتی، بیٹی ماں سے مشورہ نہیں کرتی۔ آج یہی تو وجہ ہے نا کہ آج جناب علی ہم ایک ہے ارینج میرج اور ایک ہے لو میرج۔ اب ارینج اور لو میرج کہ جناب علی کہتے ہیں سم تھنگ بیہائنڈ اٹ، اس کے پیچھے کوئی نہ کوئی وجہ ہے میرے بھائیو۔ اس کی مین وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے ماں کہتی ہے کہ میرا کوئی عزیز یہاں آ جائے اور خامد صاحب ماننے کے لیے تیار ہے، اگر مشورہ کیا جائے تو پھر یہ نوبت آ سکتی۔ اے اللہ میں علماء کرام کی موجودگی میں تیرے پاک تیرے محبوب بندوں کا ذکر کر رہا ہوں۔ یا اللہ اس بیسٹن کی مسجد اور سنٹر میں بیٹھے یہ دعا کر رہا ہوں، اے اللہ ہم سب کو ایک دوسرے کے ساتھ مشورہ کرنے کی توفیق عطا فرما، ہمارے گھروں سے ناچاکیاں دور کر دے، اے اللہ ناچاکیاں دور کر دے، نا اتفاقیاں دور کر دے، اے اللہ اتفاق اور اتحاد کی دولت عطا کر دے۔ میرے بھائیو رب ہو کر اس کو مشورے کی ضرورت نہیں ہے، لیکن بطور سبق بتا دیا کہ میں خدا ہو کر فرشتوں سے مشورہ کرتا ہوں تو تم بھی ایک دوسرے کے ساتھ مشورہ کر لیا کرو۔ میرے بھائیو جب اللہ رب العزت نے فرمایا کہ اے فرشتوں میں اپنا نائب بنانے والا ہوں، اب دیکھیے کہ رب نے اس نے کیا فرمایا، یہاں نبی پاک کو رب کہہ رہے اذکر محبوب وہ وقت یاد کر جب اپنے فرشتوں سے رب مشورہ کر رہا۔ تو میں نے مثال دی نا آدمی یہ اس کو یاد کروا رہا، جب تو پاکستان تھا وہ وقت یاد کر۔ اب ادھر میرے بھائیو کملی والے کے علم اور نبی پاک کے مقام پر قربان جاؤں کہ اس وقت مشورہ ہو رہا ہے، میرا تیرا آقا باقاعدہ جانتا بھی یہ علم۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، علم مصطفیٰ۔ میرے اور آپ کی آقا علیہ الصلوۃ
والسلام کی شان یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے ابھی خلیفہ مقرر نہیں کیا، امام مقرر نہیں کیا، نبیوں کو نبوت بھی ظاہری طور پر ابھی نہیں ملی میرے بھائیو، نہ زمین ہے، نہ زمان ہے، نہ ظاہر، یہ تمام چیزیں ابھی مادہ وجود میں نہیں آئی، میرے اور تیرے آقا اس وقت بھی موجود ہیں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ آقا دو جہاں صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو رب کہہ رہا ہے محبوب وہ وقت یاد کر۔ اچھا اس وقت رب نے یاد کروایا، اور ادھر جب حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کو رب نے آزمایا تو یہاں بھی اذکر ہے، اے محبوب یاد کر۔ پتہ چلا کہ جب رب ان سے ٹیسٹ لے رہا تھا، کملی والا باقاعدہ جان بھی رہا تھا اور ان کے علم میں بھی، جب علم میں ہے تو پھر میں نے پہلے بھی عرض کیا، اب پھر اشارہ کر رہا ہوں۔ دیکھیے کہ ہم ملت ہے نا کن کی؟ حضرت ابراہیم کی، اور ہمارا تو یہ انٹروڈکشن ہے کہ بندہ پروردگارم، بندہ پروردگارم امت احمد نبی، دوست دارے چاری یارم تابع اولاد علی، اور مذہب حنفیہ دارم ملت حضرت خلیل، خاک پائے غوث اعظم زیر سایہ ہر ولی۔ حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے امام بنایا۔ اب پھر ذرا توجہ کیجئے گا، ادھر رب نے فرمایا خلیفہ اور ادھر جناب علی فرمایا امام۔ اب اہل سنت و جماعت کا عقیدہ اس سلسلہ میں یہ ہے کہ دیکھیے کہ اللہ تعالیٰ کے جتنے بھی نبی ہیں وہ اللہ تعالیٰ کے خلیفہ ہیں، اللہ تعالیٰ نے ان کو نبوت عطا فرمائی، اور جتنے بھی نبی ہیں، جتنے بھی رب کے خلیفہ ہیں، ان تمام کے امام اور ان تمام کے مقتدا اور ان تمام کے پیشوا میرے اور تیرے آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ اب رب نے چاہا کہ میری عبادت ہو، تو جب فرمائیے کیا کہہ رہا ہوں، رب نے چاہا میری عبادت ہو، رب نے چاہا کہ میری معرفت ہو، لیکن رب نے فرمایا کہ میری عبادت ہو تو کس طرح؟ کیونکہ میری عبادت تو اس طرح کوئی کر نہیں سکتا، کیونکہ رب نے تو یوں فرمایا اقیم الصلاۃ، تم نماز پڑھو، لیکن نماز پڑھنے کا طریقہ نہیں بتایا۔ یہ تو فرمایا آتوا الزکاۃ، زکوٰۃ دو، لیکن زکوٰۃ کے مسائل نہیں بتائے۔ یہ فرمایا کہ اتموا الحج والعمرہ، کہ تم حج اور عمرہ پورا کرو، لیکن حج اور عمرے کے مسائل نہیں بتائے۔ فرمایا کلو اشربو، تم کھاؤ بھی پیو بھی، لیکن کھانے اور پینے کا طریقہ نہیں بتایا۔ رب نے فرمایا ایک طرف میری عبادت ہے، دوسری طرف میری خلافت ہے۔ میں چاہتا ہوں کہ دونوں فریضے پورے ہو، عبادت بھی ہو، لیکن اس عبادت کو تم نے جناب علی کیسے ادا کرنا ہے، کس طرح عبادت کرنی ہے، کس طرح کھانا ہے، کس طرح پینا ہے۔ فرمایا کہ یہ جو میرا ایک بندہ ہوگا کہ جس کو میں اپنا نائب اور خلیفہ بناؤں گا، اور وہ خلیفہ ہے میرے اور آپ کے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، جیسے میں نے آپ کو بتا دیا۔ میرے بھائیو، سرکار نے فرمایا کہ تم عبادت اس طرح کرو جس طرح میں کرتا ہوں، نماز اس طرح پڑھو جس طرح میں پڑھتا ہوں۔ میں نے بتایا کہ تم نے کھانا ہے تو کس طرح کھانا ہے، پینا ہے تو کس طرح پینا ہے، رہنا ہے تو کس طرح رہنا ہے، سہنا ہے تو کس طرح سہنا ہے۔ اس کے احکام کو میرے بھائیو جب تک آدمی خلافت کو نہیں سمجھے گا اس وقت تک عبادت کما کو ہو سکتی۔ اللہ رب العزت نے حضرت نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو یہ نبوت عطا فرمائی، پھر سرکار کے آگے نائب آپ کے خلیفہ کون مقرر ہوئے؟ یہ علماء کرام آپ جانتے ہیں اور آپ بھی جانتے ہیں۔ سب سے پہلے جناب علی سیدنا صدیق اکبر، ان کے بعد پھر حضرت فاروق اعظم، ان کے بعد حضرت عثمان غنی، ان کے بعد جناب علی مولا کائنات حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جیسے کہ حدیث پاک میں آتا ہے کہ سرکار نے فرمایا
کہ جو خلافت ہے وہ 30 برس ہے. اب اس سلسلہ میں جناب علی تھوڑی سی کم اور تھوڑی سی زیادہ بات ہے. جناب علی ظاہر ہے کہ حضرت امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ کو بھی گنوایا, اور پھر میرے بھائیو امام اہل سنت رضی اللہ تعالی عنہ ورحمت اللہ علیہ اور دیگر بزرگان دین کا سہارا لیتے ہوئے یہ بات عرض کر رہا ہوں کہ خلیفے کے لیے یہ ضروری ہے کہ وہ پہلے, سب سے پہلی بات ہے کہ وہ مسلمان ہو, عاقل ہو, بالغ ہو, اور پھر جناب علی اس کے پاس علم ہو, اور کما حق ہو آقا دو جہاں مدنی تاجدار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا نائب ہو, اور ایسی نیابت ہو کہ اللہ رب العزت نے ظاہری طور پر بھی اور باطنی طور پر بھی اپنے فیضان سے مالا مال فرمایا. لیکن 2 شرطیں کہ ان کا ہاشمی ہونا اور علوی ہونا یہ ہمارے نزدیک نہیں ہے. ان کے نزدیک یہ ہے کہ وہ جناب ہاشمی بھی ہو اور علوی بھی ہو اور معصوم بھی ہو. لیکن یہ ہمارے ہاں میرے بھائیو یہ پہلی شرائط تو موجود ہیں, لیکن ہاشمی اور علوی جناب علی ہمارے ہاں شرط نہیں. کیوں؟ اس لیے کہ وہ شرط لگاتے ہیں وہ لوگ کہ جن کو اہل تشیع کے نام کے ساتھ یاد کیا جاتا ہے. وہ جناب علی سیدنا صدیق اکبر کا, فاروق اعظم کا, عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کا نام جو ہے یہ الگ کرنا چاہتے ہیں. لیکن یہ بات سن لیجئے گا کہ جیسے میں نے پہلے عرض کیا نا کہ یہ خلیفہ اور امام یہ 2 مترادف لفظ ہیں, 2 مترادف لفظ ہیں. خلیفہ نبی کا ہوتا ہے اور امام ہمیشہ ان کا ہوتا ہے کہ جو پیچھے کسی کی پیروی کرے. اب ظاہر ہے کہ ہم جناب علی ایک امام کی پیروی کرتے ہیں, یہ الگ الگ جناب علی یہ لفظ ہے. لیکن میں ایک اور حدیث کی روشنی میں یہ بات عرض کرنا چاہتا ہوں کہ میرے اور آپ کے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے مسجد نبوی میں ہی بیٹھ کر یہ اعلان کیا, مرو ابا بکر فلیصلی بالناس. نعرہ تکبیر, میرے اور آپ کی آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا, یہ نہیں فرمایا مر بلکہ فرمایا مرو, تم جاؤ جا کر میری طرف سے حکم دو کہ ابو بکر صدیق میرے مصلی پر کھڑے ہو کر نماز پڑھیں. صدیق اکبر کو کہو. اب جب سرکار نے یہ حکم دیا تھا سیدنا صدیق اکبر زندہ تھے نا, تبھی تو حکم دیا جا رہا ہے. فاروق اعظم زندہ تھے یا نہیں؟ عثمان غنی زندہ تھے یا نہیں؟ حضرت علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں زندہ تھے کہ نہیں؟ موجود تھے نا. حضرت عائشہ صدیقہ, حضرت فاطمہ الزہرا وغیرہ. اب ظاہر ہے کہ نفوس قدسیہ زندہ ہیں اور نبی پاک نے یہ نہیں فرمایا بلکہ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے عرض کیا تھا کہ یا رسول اللہ وہ تو جناب علی رقیق دل کے مالک ہیں, اے آقا جب آپ کے مصلی پر کھڑا ہونا چاہیں گے تو کوئی کھڑے نہیں ہو سکیں گے. اے آقا آپ ان کو حکم نہ دیں, بلکہ سرکار پھر بھی فرما رہے ہیں مرو ابا بکر, جاؤ جا کر ابو بکر صدیق کو کہے کہ میرے مصلی پر کھڑے ہو کر جناب امامت سے فرمائیں. سبحان اللہ, سبحان اللہ, سبحان اللہ, سبحان اللہ. جب یہ تھے تو سرکار دو جہاں علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اصل میں میرا نائب, میرا خلیفہ کون ہے؟ ابو بکر, اور پھر وہ امام بھی ہے. اب دیکھیے کہ 2 ہی لفظ ہیں, ادھر خلافت بھی ہے ادھر امامت بھی ہے. خلافت بھی ہے امامت بھی ہے. اور پھر میرے بھائیوں جب یہ بات درست ہے تو پھر مجھے ان علماء کرام کی موجودگی میں بربرا یہ کہنے دیجئے کہ سن لے ہو نادان کلندری, سن لے ہو نادان کلندری, نہ کر مستی دین دے اندری, نہ کر مستی دین دے اندری, وچ خلافت پہلا نمبری,
ابو بکر صدیق دا پہلا نمبر سب پڑھو ابو بکر صدیق دا پہلا نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ تحقیق نعرہ غوثیہ بابا جب بولیے ابو بکر صدیق دا پہلا خلیفہ بلا فضل علی نہیں خلیفہ بلا فضل ابو بکر صدیق سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ میرے بھائیو اور پھر یہاں میں فل سٹاپ لگاتے ہوئے عرض کرتا ہوں کہ یہ جو خلفائے ثلاثہ ہیں یہ تینوں اب ان کا جب دور تھا دور صدیقی دور فاروقی دور عثمانی تو ان ادوار میں حضرت علی المرتضیٰ نماز پڑھتے رہے یا نہیں پڑھتے رہے جناب بولیے پھر جواب لینا چاہتا ہوں نماز پڑھتے رہے یا نہیں پڑھتے رہے نماز پڑھتے رہے کہ نہیں پڑھتے رہے پھر نماز جماعت کے ساتھ پڑھتے رہے یا بغیر جماعت کے یہ جناب علی آج کل کا دور تو نہیں نا کہ اگر ایک امام صاحب کو مسجد سے نکال دیا جائے تو مسجد میں آ کر امام نماز پڑھنے کے تیار ہی نہیں ٹرسٹی صاحب کو کمیٹی سے نکال دیا جائے تو ٹرسٹی دوسرے دن ہی نیا سینٹر بنانے کے لیے تیار میں توجہ دلا رہا ہوں 1.5 کی مسجد بنا کر جناب وہاں جمعہ بھی شروع ہے وہاں کچھ للہیت کم اللہ تعالیٰ نبی پاک کا صدقہ ہم سب میں اتفاق اور اتحاد پیدا کرے دیکھیے کہ میں نے اشارے کیے ہیں اور یہ اشارے کیے ہیں اس لیے تاکہ جناب علی ہماری قوم کی اصلاح ہو اور جناب علی اصلاح ہی نہیں بلکہ نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی شریعت مطہرہ کے صحیح معنوں میں ہم خادم اور غلام بن جائیں سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ تو حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ نماز پڑھتے رہے بولیے جماعت کے ساتھ یا بغیر جماعت کے بولیں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے جب امام تھے جب نماز پڑھاتے تھے حضرت علی آئے اور آ کر کہتے پیچھے اس بولیے پیچھے اس ڈھیلے بول رہے ہیں اے اللہ ہم سب کو پکا سچا نمازی بنا دے اور حضرت قبلہ مفتی صاحب سے پوچھتا ہوں حضرت علامہ رضی صاحب سے پوچھتا ہوں مفتی صاحب قبلہ جو کہ حضرت علامہ مفتی اشفاق صاحب کے صاحبزادے فرزند ارجمند وہ بھی جناب علی مفتی اعظم پاکستان ہیں ان سے سب سے پوچھتا ہو اگر کوئی آدمی کوئی مقتدی نماز پیچھے پڑے امام کے اور امام کے متعلق وہ دل میں کھوٹ رکھے قدورت رکھے جیلسی ہو امام کو تسلیم نہ کرے بتائیں اس کی نماز ہوگی یا نہیں بولیں ہوگی کہیں نوٹی کم کے لوگوں کا فتویٰ ہے کہ ہو جائے گی نہیں ہوگی کیونکہ وہ امام کی امامت کو تسلیم نہیں کر رہا اور اگر امام کی امامت کو تسلیم نہیں کرے گا تو وہ جناب علی اس کی نماز نہیں ہوگی تو پھر لالا جی میں اشارہ کر رہا ہوں لالا جی ذرا توجہ تو کر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب ان کے پیچھے نماز پڑھتے رہے تو کیا انہوں نے اوپر سے نماز پڑھی یا دل سے پڑھی تو علی تو وہ علی ہے کہ اہل نظر کی آنکھ کا تارا سبحان اللہ اہل نظر کی آنکھ کا تارا علی علی جو آدمی اہل نظر ہے جو آدمی اہل نسبت ہے جو قادری نقش بندی ہے ویسی چشتی سور وردی شادی رفائی یہ جناب علی نسبتیں رکھتا ہے ان کے تو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ ہمارے مقتدا ہیں ہمارے رہنما ہیں علی رضی اللہ تعالی عنہ وہ ہیں جو ان سب کے امام ہیں اور میں بڑی جناب علی خندہ پیشانی کے ساتھ یہ بات کر رہا ہوں برملا کہہ رہا ہوں کہ حضرت علی وہ جو ہمارے امام صدیق اکبر وہ جو علی کے بھی امام
علی وہ جو ہمارے امام فاروق اعظم وہ جو کہ علی کے بھی امام، علی وہ جو ہمارے امام عثمان غنی وہ جو جناب علی حضرت علی کے بھی امام، اہل نظر کی آنکھ کا تارا علی اور اہل نظر کے دل کا سہارا علی علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تقیہ کیا نہیں، بولو تقیہ یہی ہے نا کہ کہنا کچھ کرنا کچھ، جو قول میں ہو وہ فعل میں نہ ہو، جو فعل اور قول میں تضاد کو تقیہ کہتے ہیں۔ اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تقیہ نہیں کیا، جب انہوں نے امام مانا ہے تو اللہ کے بندے تو بھی ان کو امام مان۔ بات تو چل رہی ہے، وقت اجازت نہیں دیتا، حضرت نے جو ٹائم دیا تھا اس پر تقریباً 8 منٹ اوور ہو گئے، یا زندہ صحبت باقی وما علینا الا البلاغ۔ ماشاءاللہ حضرات، آپ نے حضرت والا کا خطاب سنا اور اپنے ایمان کو تازگی بخشی۔ اللہ تبارک و تعالی ان کے علم و عمل میں مزید برکتیں پیدا فرمائے، ان کا سایہ ہم پر تا دیر قائم و دائم فرمائے۔ نہایت ہی دل کی اتھاہ گہرائیوں سے ان کا شکر گزار ہوں۔ اب میں دعوت دیتا ہوں جماعت اہل سنت کے صدر
1 مرتبہ علمت شریف، 3 مرتبہ قل شریف، اول آخر 3 مرتبہ درود شریف پڑھ لیں۔ وہ حضرات جو مسجد میں ہیں وہ بھی، اور اپنے گھروں میں جو سن رہے ہیں اور سن رہی ہیں، ان سب کی خدمت میں عرض کیا کہ وہ ان کلمات طیبات کو پڑھیں۔ اب تمام حضرات کی خدمت میں عرض کروں گا کہ آپ اپنی آنکھیں بند کریں اور اپنے دل کی طرف توجہ فرمائیں اور یہ خیال کریں کہ اے اللہ تو ہے، میں نہیں، انت موجود و انا معدوم۔ اور آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی شریعت مطہرہ اور آپ کے فرمان کے مطابق، بلکہ قرآن پاک کی وہ آیا مبارکہ، اس کی روشنی میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ آدمی سے اس وقت تک نیکی کا کام نہیں ہو سکتا یا نہیں ہو پاتا جب تک رب توفیق نہ دے، اور جب رب توفیق دیتا ہے تو آدمی سے نیکی کا کام ہوتا ہے، اور جب آدمی سے کوئی غلط کام ہو تو اس کی نسبت آدمی کو رب کی طرف نہیں کرنی چاہیے، بلکہ فمن نفسک، وہ گناہ آدمی کے اس کے اپنا قصور ہے، اس کے نفس کی وجہ سے وہ غلطی ہوئی۔ لہذا الحمدللہ اللہ کے فضل و کرم سے آپ سب جانتے ہیں کہ ہم نے جتنا بھی ٹائم گزارا یہ اسی کی دی ہوئی توفیق کے مطابق گزارا ہے، اور اسی نے توفیق دی ہے تو ہم یہاں مل بیٹھے ہیں۔ لہذا رب اور رب کا رسول ہم پر راضی ہے، تو جب راضی ہے تو پھر 2 منٹ کے لیے آپ اس کی طرف توجہ کریں، دل و دماغ سے تمام خیالات دور کریں اور ایک آواز کے ساتھ لا الہ الا اللہ، 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 لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، الا اللہ، 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 لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ اللہ 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 جل جلالہ عم نوالہ اللہ 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 جل جلالہ عما نوالہ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ صلی اللہ علیہ یا
يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. اللهم ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم. اے مولا کریم جو کچھ کلمہ کلام پڑھا گیا، ذکر و اذکار کیا گیا، تبرک کا اہتمام و انصرام کیا گیا، اور اے اللہ کریم اس پاکیزہ محفل پاک کو سجایا گیا، اس میں جو واعظ و تبلیغ ہوا، اور اے اللہ کریم تیری اور تیرے پیارے حبیب کریم علیہ السلام کی بارگاہ عالیہ فاضیہ میں نذرانہ عقیدت پیش کیا گیا، اے اللہ ان سب نیکیوں کو قبول و منظور فرما، اور ان تمام امور خیر پر اور اعمال حسنہ پر جو تو نے ثواب مرتب کیا، اے مولا تیری ہی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں یہی ثواب ہمارے آقا و مولا دانائے سبل مولا کل سیاہ لا مقام والی بے کساں شفیع مجرماں حضور نبی اکرم رسول معظم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ عالیہ فاضیہ میں ہدیتاً توبتاً پیش کرتے ہیں، قبول و منظور فرما۔ پھر آپ کے وسیلہ جلیلہ سے تمام انبیاء اعظام، تمام مرسلین، آپ کے والدین کریمین، آپ کی تمام ازواج مطہرات، تمام اہل بیت اعظام، تمام صحابہ کرام، تمام تابعین، تبع تابعین، تمام صحابیات، تمام تابعیات کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں، قبول و منظور فرما۔ اے اللہ کریم ان تمام کلمات مقدسہ ما حاضر تبرک اور میں اس پاکیزہ محفل پاک کا ثواب اے اللہ تمام ائمہ مجتہدین احناف، مالکیہ، حنابلہ، شوافی اور تمام سلاسل روحانی کے مقتدار رہنما قادری، نقشبندی، اویسی، چشتی، سہروردی، شاذلی، رفاعی اور تمام شہدائے اسلام اور بالخصوص شہدائے کرب و بلا کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں، قبول و منظور فرما۔ اے اللہ کریم حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر آج تک جن مردوں، عورتوں، بچوں، بچیوں کا خاتمہ ایمان پر ہوا ان سب کی ارواح کو ایصال فرما۔ اے مولا کریم جتنے بھی احباب، جتنے بھی بھائی بہنیں دعا میں شامل ہیں، اے اللہ ان کے سسرال اور ننہال کی طرف سے اکابر یا اصاغر جو بھی عالم برزخ میں چلے گئے ان سب کی ارواح کو ایصال فرما۔ اے اللہ ان کی قبر اور شرک کی منزل آسان فرما، انہیں جوار رحمت میں جگہ عطا فرما۔ اے اللہ تیرے اور تیرے پیارے حبیب کریم علیہ السلام کا ذکر ہوا، خلفائے اربعہ، خلفائے راشدین کا ذکر ہوا، اہل بیت اعظام کا ذکر ہوا، صحابہ کبار کا ذکر ہوا، اور اہل سنت و جماعت وہ ہیں جو صحابہ کو بھی مانتے ہیں، اہل بیت کو بھی مانتے ہیں، ہم دونوں کے خادم ہیں، غلام ہیں۔ اے اللہ کریم ان کا صدقہ ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما، ان کا صدقہ ہماری بیماریوں کو کافور فرما، ان کا صدقہ اے اللہ کریم جو حضرات اور جو بہنیں تجھ سے دور ہیں ان کو اپنا قرب عطا فرما۔ اے اللہ جو سکون کی دولت سے دور ہیں اے اللہ ان کو سکون اور چین کی دولت عطا فرما۔ اے اللہ یو کے میں اور بلکہ پوری دنیا میں بسنے والے مسلمانوں کی حفاظت فرما، ان کو اپنا حفظ و امان عطا فرما۔ اے اللہ کشمیر کے مسلمانوں کی، عراق کے مسلمانوں کی، شام کے مسلمانوں کی، افغانستان کے مسلمانوں کی، برما اور انڈیا کے مسلمانوں کی، بلکہ پوری دنیا کے مسلمانوں کی حفاظت فرما، ان کے ایمانوں کی، ان کے جانوں کی، ان کی اولادوں کی حفاظت فرما۔ اے اللہ یہاں ان پاکان امت کا ذکر ہوا، اے اللہ ان کا صدقہ اس مسجد کی جو توسیع کے سلسلہ میں مسجد کی انتظامیہ کا خیال ہے، اے اللہ اس توسیع کے سلسلہ میں غیبی مدد فرما، اور اے اللہ کریم جو کوئی رکاوٹ ہے اس رکاوٹ کو دور کر دے۔ اے اللہ آقا حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے جو ہمیں میسج ایک نہیں بلکہ بے شمار میسج دیے ہیں، بے شمار پیغامات دیے ہیں، بے شمار دروس چھوڑے ہیں، اے اللہ ان دروس کو عملی جامہ پہنانے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ کریم اس مسجد کی خطیب اور امام اور اس مسجد کی انتظامیہ بلکہ پورے نوٹی گام میں جیسے کہ حضرت علامہ ربانی صاحب نے فرمایا کہ جماعت اہل سنت کے جتنے بھی علماء کرام ہیں ان کے علم میں، عمل میں، تقوی و ورع میں مزید برکتیں عطا فرما، اور اے اللہ کریم اتفاق اور اتحاد کی دولت عطا فرما، مسل کے حقہ کے پرچار کی انہیں توفیق عطا فرما، اشاعت کی توفیق عطا فرما، اس کے فروغ کی توفیق عطا فرما، اور اے اللہ کریم ان حضرات علماء کرام کا سایہ ہمارے سروں پر تا دیر قائم اور دائم رکھ۔ اے اللہ جن کے والدین فوت ہو گئے ان کی قبر حشر کی منزل آسان فرما، اور جن کے زندہ ہیں مولا ان کی عمر میں برکتیں عطا فرما۔ اے اللہ جو ماں اور بہن، جو بیٹی اور اے اللہ کریم ہماری کمیوں
کمیونٹی کی جتنے بھی مائیں اور بہنیں ہیں ان کو سیدہ طیبہ طاہرہ راقیہ ساجدہ کا اسوہ عطا فرما۔ اے اللہ کریم ان کو نبی پاک علیہ السلام کی اس پیاری بیٹی کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ کریم حضرت علی اکبر کی اس جوانی کا صدقہ ہمارے جوانوں کی حفاظت فرما۔ اے مولا حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہا کی تطہیر کا صدقہ اے اللہ ہماری ماؤں اور ہماری بہنوں اور ہمارے بزرگوں اور ہماری نوجوانوں کی زندگیوں میں اے اللہ تطہیر والی لہر دوڑا دے، ان پر کرم فرما دے، ان پر مہربانی فرما دے مولا۔ بار بار حرمین شریفین جانا نصیب فرما، جو آج تک نہیں جا سکے ان کو جانا نصیب فرما دے۔ اے اللہ ان کو توفیق عطا کر دے، اے اللہ ہر کام میں للہیت عطا فرما، ہر کام میں اخلاص عطا فرما۔ اے اللہ کریم ریاکاری سے بچا، دکھاوے سے بچا، مسلک حق اہل سنت و جماعت کی حفاظت فرما۔ اے اللہ جو کردار کے اعتبار سے، جو افعال کے اعتبار سے، شریعت مطہرہ کے اعتبار سے ان کا اٹھنا بیٹھنا غلط ہے، اے اللہ اس پاک ذکر کا صدقہ ان کا اے اللہ کردار درست کر دے، ان کا کریکٹر درست فرما دے۔ اے اللہ جو مساجد آباد کرتے ہیں، مدارس آباد کرتے ہیں، ان کے دلوں کو اور ان کے گھروں کو آباد فرما، اور اس مسجد اور اس سینٹر کی اے اللہ کریم مزید توسیع فرما دے۔ مسلمانوں کو تعاون کی توفیق عطا فرما، جنہوں نے اس لنگر میں، جنہوں نے اس جلسے کے بنانے اور جلسے کے منانے کے سلسلہ میں دام در میں قدم سخنت نے شرکت کی ہے، اے اللہ ان کو جزائے خیر عطا فرما، ان کو جزائے جزیل عطا فرما، ان کو جزائے جمیل عطا فرما۔ تجھے فضل کرتے نہیں لگتی بار، نہ مایوس ہو تجھ سے امیدوار، تڑپنے پھڑکنے کی توفیق دے، دل مرتضی سوز صدیق دے، دل مرتضی سوز صدیق دے مولا، دل مرتضی سوز صدیق دے مولا۔ ہمارا خاتمہ ایمان پر کرنا، مرتے وقت سرکار کا کلمہ نصیب فرمانا۔ اے اللہ صحابہ کبار، اہل بیت اعظام اور اولیاء کرام کی تعلیمات کو عملی جامہ پہنانے کی توفیق عطا فرما۔ وفوض امورنا الى اللہ ان اللہ بصیر بالعباد فاللہ خیر حافظا وهو ارحم الراحمین۔ اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرة حسنہ وقنا عذاب النار، وقنا عذاب النار، وقنا عذاب النار، بوسیلۃ وبطفیل نبینا ورسولنا المختار وآلہ الاطہار واصحابہ الاخیار، وصلی اللہ تعالی علی رسول خیر خلق محمد وعلی آلہ وسلم۔ سبحان اللہ۔